ماضی میں امریکہ اور اس کے اتحادی مختلف الزامات کے تحت کئی ملکوں پر حملے کر چکے ہیں۔ امریکہ نے تازہ ترین آپریشن وینزویلا میں کیا، جس میں وینزویلا کے صدر کو اٹھا کر امریکہ منتقل کر دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ الزامات عائد کرتے ہیں کہ وینزویلا سے کوکین اور دیگر اقسام کی منشیات امریکہ اسمگل کی جا رہی ہے۔ مختلف گروہ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں اور وینزویلا کی حکومت انہیں روکنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہی۔ امریکی حکومت نے منشیات اسمگلنگ میں ملوث بعض گروہوں کو دہشت گرد بھی قرار دیا ہے، تاہم وینزویلا کے صدر مادورو کسی منشیات قاتل کی سرپرستی کی مکمل تردید کرتے رہے۔ انہوں نے امریکہ پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ منشیات کے نام پر انہیں اقتدار سے ہٹانے اور وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں امریکی افواج نے بین الاقوامی پانیوں میں ان کشتیوں پر 2 درجن سے زائد حملے بھی کیے جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ امریکہ میں منشیات اسمگلنگ کے لیے استعمال ہو رہی تھیں۔ تاہم انسداد منشیات ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر منشیات کی اسمگلنگ میں وینزویلا کا کردار محدود ہے۔ وینزویلا کا پڑوسی ملک کولمبیا دنیا میں کوکین کا سب سے بڑا پیدا کنندہ ہے، لیکن اس کی زیادہ تر منشیات وینزویلا کے بجائے دوسرے راستوں سے امریکہ پہنچتی ہیں۔ ٹرمپ 2019 میں نکولس مادورو کی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے وینزویلا کی تیل کی صنعت پر پابندیاں عائد کر چکے ہیں۔ 6 سال کے دوران یہ پابندیاں برقرار رہیں، مگر وینزویلا نے تیل کی فروخت ڈرامائی طور پر بڑھا کر 10 لاکھ بیرل یومیہ تک پہنچا دی۔ وینزویلا کی مادورو حکومت امریکی پابندیوں سے بچتے ہوئے تیل کی پیداوار بحال کرنے اور خام تیل کی فروخت کے لیے نئے راستے تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ اسی تناظر میں تیل کی ترسیل کرنے والا گمنام بیڑا مرکزی کردار ادا کرتا رہا۔ امریکی حکومت نے گزشتہ مہینوں میں بہت سے تیل بردار جہازوں کی نشاندہی کی یا انہیں قبضے میں لیا جو وینزویلا کا تیل اسمگل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نکولس مادورو نے بائیں بازو کے صدر ہوگیو شاویز اور ان کی جماعت یونائیٹڈ سوشلسٹ پارٹی اور وینزویلا کے دور میں سیاسی اہمیت حاصل کی۔ سن 2024 میں مادورو کو صدارتی انتخابات کا فاتح قرار دیا گیا، تاہم اپوزیشن کے مطابق ان کے امیدوار ایڈمنڈو گونزویلا واضح اکثریت سے جیت گئے تھے۔ واضح رہے کہ وینزویلا کے لیے تیل غیر ملکی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اس شعبے سے حاصل ہونے والا منافع حکومت بجٹ کا آدھے سے زیادہ حصہ پورا کرتا ہے۔ وینزویلا کا برآمد کردہ زیادہ تر تیل چین خریدتا ہے۔ امریکی جائزے کے مطابق وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تصدیق شدہ خام تیل کے ذخائر ہیں۔